السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آداب مجلس کے بارے میں، اور کل کے درس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں آداب کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے اس درس میں مجلس کے بعض آداب کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص یا کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو مجلس اور مجالس سے بے نیاز ہو۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح کی مجلس میں شریک ہونا ہی پڑتا ہے، اور مجلس وہ جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھ کر کے گفت و شنید کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، صلح صفائی کرتے ہیں۔ اور یہ مجلسیں یا اس طرح کی مجلسیں زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہیں۔ قبائل عرب کے بارے میں آتا ہے یا عرب کے قبائل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلسیں عام راستوں پر ہوتی تھیں، کیونکہ ان کے گھر اتنے کشادہ نہیں ہوتے تھے کہ اس میں بیٹھک جمائی جائے یا اس میں مجلسیں منعقد کی جائیں۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستوں میں بیٹھنے سے، یعنی صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم اجمعین، راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا تو انہوں نے کیا کہا کہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، کہ ہمیں راستوں میں بیٹھنا یا ہمارے لیے راستوں میں مجلس منعقد کرنا اور بیٹھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم وہاں بات چیت کرتے ہیں بیٹھ کر کے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، کہ اگر بیٹھے ہوئے بغیر یا مجلس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے میں مجلس منعقد کیے ہوئے بغیر یا راستے میں بیٹھے ہوئے بغیر اگر چارہ نہیں ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا، کف الاذی، تکلیف کو روکنا، ورد السلام، یعنی تکلیف کسی کو نہ پہنچانا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ اور مجلسیں جو ہوتی ہیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اس میں مختلف طبقات، مختلف ذہنیت، مختلف فکر کے حاملین حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی نیک ہوتا ہے تو کوئی برا ہوتا ہے، کوئی مصلح ہوتا ہے تو کوئی مفسد ہوتا ہے۔ اور عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ لیکن عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو ایسی مجالس کو اختیار کرے جو اس کے دین اور دنیا میں خیر کا باعث ہو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں سے اٹھ جانے کا یا ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھنے کا حکم دیا ہے جس میں کہ اللہ کے آیتوں کا مذاق اڑایا جائے یا اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری گفتگو میں یا دوسرے بحث اور مباحثے میں پڑ جائیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں میں غور خوض کرتے ہیں تو پھر ان سے اعراض کرو، یا ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو پھر ان سے اعراض کرو۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی مجلسوں میں شریک ہو جس میں اللہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہو، جس میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ میرے دوستو، یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے ہم میں سے کسی کے لیے بھی کہ وہ ایسی مجلسوں میں بیٹھے جہاں دین کا مذاق ہو، جہاں اللہ کی حرمت پامال ہو، جہاں پر اللہ کی نشانیوں کا مذاق ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو۔ مجالس کے یا مجلس کے اسی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے آداب قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے
مختصر انداز میں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، کسی طرح کی بھی مجلس اس میں اللہ کا ذکر کرنا، اور ایسی مجلسوں سے دور رہنا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جیفة حمار وكان لهم حسرة، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی، کہ جب کچھ لوگ کسی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو گویا کہ وہ گدھے کے بدبودار لاش کے پاس سے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ندامت کا باعث ہوگی۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ کا ذکر کسی مجلس میں نہ ہو تو ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بدبودار گدھے کی لاش کے پاس سے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ندامت کا باعث ہوگی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ایسا رفیق مجلس یا مجلس کے ایسے ساتھی کو مجلس کے اندر ایسے ساتھیوں کو اختیار کرنا کہ جو صالح ہوں، نیک ہوں، خیر خواہ ہوں، کیونکہ آدمی جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ حدیث ابو داود کے حوالے سے ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ اسی طرح سے وہ مشہور اور معروف حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال مسک کی خوشبو بیچنے والے اور آگ کی بھٹی چلانے والے کی طرح سے ہے۔ مشک کی خوشبو بیچنے والا، یہ اس کی مثال اچھے اور نیک ساتھی کی طرح سے ہے، کیونکہ اگر آپ مشک کی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو وہ آپ کو خوشبو دے گا ہدیے میں، اور یا آپ اس سے خریدیں گے تو خوشبو خریدیں گے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہاں کم از کم آپ کو اچھی خوشبو ملے گی۔ لیکن آگ کی بھٹی چلانے والے کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا اور یا آپ کو وہاں بدبو ملے گی۔ اسی طرح سے اچھے اور برے ساتھی کی مثال ہے۔ تو اچھے ساتھی کو مجلس میں اچھے ساتھیوں کو، اچھے دوست و احباب کو اختیار کرنا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مجلس میں آتے جاتے وقت سلام کرنا، جب بھی آپ مجلس میں جائیں تو سلام کریں، اور جب مجلس سے واپس ہوں تو سلام کریں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم، پھر آگے فرمایا ثم ان قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخرة، رواہ ابو داود وحسنہ الالبانی، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں جائے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے، اور پھر آگے فرمایا کہ اگر وہاں سے کھڑے ہو تو اسے چاہیے کہ سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حقدار نہیں تھا، یعنی دونوں برابر، جب جائے تو سلام کرے اور جب اٹھ کر وہاں سے واپس آئے تو سلام کرے۔ چوتھا ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلس میں کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بیٹھنا جائز اور درست نہیں ہے، کہ مجلس میں جب آپ جائیں تو کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اور خود وہاں بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے یا اس کو کھڑا کیا جائے اور وہاں دوسرا بیٹھے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ کشادگی کرنی چاہیے اور پھیل کے بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس شخص کی مرضی سے ہو اور وہ شخص خود بخود اپنے حق سے تنازل کر لے اور وہاں دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت دے دے، خود کھڑا ہو جائے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے کچھ بھائی ہمارے مسجدوں میں ایسی حرکت کرتے ہیں کہ مصلی کے ذریعے سے یا جائے نماز رکھ کے یا کرسی وغیرہ رکھ کر کے اپنی جگہ بک کر لیتے ہیں، اور مسجد میں خود تاخیر سے آتے ہیں، پہلی صف میں امام کے قریب جگہ بک کر لیتے ہیں اور خود نماز میں تاخیر سے آتے ہیں۔ ایسا کرنا، اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ پانچواں ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنا، یعنی مجلس کے دائرے کو وسیع رکھنا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے، اور اس کا ذکر آیت مجادلہ کے اندر آیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس
فافسحوا یفسح اللہ لکم، یہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو تو تم کشادہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی عطا فرمائے گا۔ چھٹا ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرنا، یعنی مجلس میں دو آدمیوں کو الگ کر کے بیچ میں یا دو آدمیوں کو جدا کر کے بیچ میں بیٹھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی مرضی سے ہو، اگر ان دونوں کی مرضی ہو اور ان دونوں کی اجازت سے ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن ان دونوں کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کر دے، دو آدمیوں کو الگ الگ کر کے وہاں بیچ میں بیٹھ جائے، الا باذنهما، الا کہ ان کی اجازت ہو، ان کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ساتواں ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلس کے آخر میں بیٹھنا، مجلس کے آخر میں بیٹھنا، یعنی جہاں تک مجلس لمبی ہو تو بعد میں آنے والے کو چاہیے کہ وہ مجلس کے آخر میں بیٹھے، ایسا نہ کرے کہ جا کر کے مجلس کے اگلے حصے میں بیٹھے یا درمیان میں بیٹھے، بلکہ جب آئے اور جہاں آخر میں جگہ ملے تو وہاں بیٹھ جائے، جیسا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے كنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حيث ينتهي، کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ہم میں سے ہر شخص وہیں بیٹھتا تھا جہاں پر مجلس ختم ہو، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی۔ آٹھواں ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر 3 لوگ ہوں مجلس کے اندر تو 2 لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا جائز اور درست نہیں ہے، چپکے بات کرنا تیسرے کو چھوڑ کر جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتناجى اثنان دون الثالث، کہ 2 آدمیوں کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے تیسرے کے بغیر، فإن ذلك يحزنه، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیز اسے غمزدہ کر دے گی۔ لیکن اگر 4 آدمی ہوں، 4 آدمی سے زیادہ ہوں تو ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9واں ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ کسی مجلس کی بات بغیر ان کی اجازت کے سننا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ جو کسی جماعت کی بات ان کی اجازت کے بغیر سنتا ہے جبکہ وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو ایسے شخص کے کان میں پگھلا ہوا تابا قیامت کے دن ڈالا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ لیکن اگر مجلس والے راضی ہوں کہ ان کی بات کوئی بھی سن سکتا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 10واں ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلس میں ایسی حالت اور ہیئت اور ایسی شکل و صورت میں بیٹھنے سے پرہیز کرنا جس کی ممانعت ہے، جیسے کہ بائیں ہاتھ کو پیٹھ پہ رکھ کر کے دائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، یا اس طرح بیٹھنا کہ آدھا جسم دھوپ میں ہو اور آدھا سائے میں ہو، اسے شیطان کی بیٹھک کہا گیا۔ تو ایسی بیٹھک سے، مجلس کے اندر ایسی بیٹھک سے پرہیز کرنا۔ اسی طرح سے مجلس میں کثرت سے ہنسنا یا اسی طرح مجلس میں کثرت سے جمائے لینا اور منہ کھولنا، یہ میرے دوستو یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ آخری ادب مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلس کے اختتام پر کفارہ مجلس کی دعا پڑھنا، سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک ثم اتوب الیک، ایسا دعا پڑھنے والے کہ تمام مجلس کے اندر ہوئے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو یہ مجلس کے چند اہم آداب تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم مجلس میں بیٹھیں تو ان آداب پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔